آج جو حالات چل رہے ہیں ملک میں اس وقت، جو حالات ہیں بڑے سنگین حالات، ایسے حالات میں کیا کرو گے؟ حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ اکا دکا مسلمان جہاں مل جائے، نوجوان مل جائے، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو لنچنگ کیا جا رہا ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے، زبردستی کلمات کفر اس سے کہلوائے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر یہ شور ہو رہا ہے، اور وہاں بھی جو ہے یہ نعرے لگوانے کی محنتیں چل رہی ہیں۔ اکا دکا مسلمان کہیں گائے کے نام پر، کہیں شری رام کے نام پر، کہیں ہندوانہ نعروں کے نام پر، کہیں دیومالائی چیزوں کے نام پر پیٹا جا رہا ہے، بھیڑ ملتی ہے، بے رحمی سے مارتی ہے، قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، ایسے ماحول میں کیا ہم ایمان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ اکا دکا مسلمانوں کو پکڑ کر حیران کرنے سے اور ان پر ظلم و ستم کے بادل توڑنے سے کیا ہم ڈر جائیں گے؟ کہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم نے پہلا بیان دیا تھا اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ اقلیتوں کا خیال رکھا جائے گا اور مائنورٹیز کے دل سے یہ ڈر کو دور کیا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر مسلمان ڈر رہا ہے اکیلا سفر کرنے سے، کہاں بھیڑ اس کو پکڑ لے، کب اس کو مار دیا جائے، اس کی زندگی سلامت نہیں ہے۔ یہ سیکولر ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے اور اس کے اندر پوری آزادی کے ساتھ ہمیں ہمارے مذہب کی آزادی کے ساتھ رہنا ہے، ہم ہمارے حقوق کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ یہ ایک دو آدمیوں کو مارنے سے اگر ڈر کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑیں، ہم اپنا ایمان چھوڑیں، ہم اپنے شعار چھوڑیں، ہم سنتوں کا نظام چھوڑیں، ہم دین کی محنت چھوڑیں، ہم اپنی مساجد کو چھوڑیں، تمہارے ایک مسجد جلانے سے، ایک قرآن جلانے سے، ایک آدمی کو پریشان کرنے سے یہ 20 کروڑ مسلمان اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ دوستو، اس وقت استقامت کی بڑی شدید ضرورت ہے، بہت زبردست ضرورت ہے، ہمیں جمے رہنا پڑے گا، ایسے حالات سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ہمت رکھنا ہے، ہم مل کر آواز اٹھائیں گے، ہم لکھیں گے بھی، ہم بولیں گے بھی، ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر حکومت اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتی تو ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، ہمیں ہماری حفاظت اور سیفٹی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آؤ دوستو، آؤ جوانوں، طے کرو، مسجد کا رخ نہیں چھوڑا جائے گا، سنتوں کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا، دین پر جماؤ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسی گلکاریاں کرنے سے اور ایسے سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے اور حکومت کے خاموش تماشائی بننے کی وجہ سے کیا یہ 20 کروڑ انسان آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسجدیں چھوڑ دیں گے، دین چھوڑ دیں گے، ہم سنتوں کو چھوڑ دیں گے؟ یہ دین چھوڑنے کے لیے ہم اس ملک میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم پوری طاقت کے ساتھ شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے اور اخیر تک جمے رہے، لیکن ایک دن ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی ہمیشہ چلنے کی چیز نہیں ہے، اس بنا پر امام احمد ابن حنبل سے پھر آخر میں بادشاہ نے معذرت کی، حاکموں نے معذرت کی، حضرت آپ کو بہت ستایا ہے، ہم نے بہت مارا ہے آپ کو، بہت پیٹا ہے آپ کو، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو امام احمد ابن حنبل کا عزم دیکھیے، ان کا ارادہ دیکھیے، ان کی وجاہت دیکھیے، ان کا دل گردہ دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے۔ انہوں نے یہ فرمایا، کوئی بات نہیں ہے، مت گھبراؤ، میں نے معاف کیا ہے اور معاف کرنا بھی ایک شان کے ساتھ ہوگا۔ وہ اس طرح سے معاف کیا ہے
تمہارا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تمہاری نسبت خاندانی اعتبار سے آقائے نامدار سے تعلق رکھتی ہے، اس بنا پر تمہارا جلاد جب دوسرا کوڑا مارتا تھا تو میں پہلا معاف کر دیا کرتا۔ میں عرض کر رہا تھا دوستو، ہم معاف کریں گے، ہم چلتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ کعب ابن مالک نے اپنے کپڑے اتار کر بشارت دینے والے کو دے دیا، امام مزنی رحمت اللہ علیہ کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کمبل دے دی۔ یہ کمبل لے کر آئے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کمبل چونکہ ہے تمہارا حق، اس بنا پر یہ میں مانگ نہیں سکتا، تمہیں ملی ہے بشارت دینے کی وجہ سے، بڑا قیمتی ہدیہ ہے، لیکن مجھے چند منٹوں کے لیے دے دو۔ پانی میں اسے ڈال دیا اور اس کا غسالہ پیا اور فرمایا یہ تبرک ہے، یہ برکت ہے جو مجھے پینا پڑے گا، اور میں یہ کمبل آپ سے لے نہیں سکتا، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا ہدیہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے امتحان کا دور چل رہا ہے، ہماری استقامت کو ہلایا جا رہا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں کھڑے رہنا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہم قانون کا سہارا لیں گے، ہم انشاءاللہ صحیح راستے پر جمے رہیں گے، ہم ایسی باتوں سے ڈریں گے نہیں، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے، عبادتوں میں پیچھے مت رہیے، نمازوں کو پابندی سے بجا لائیے، اور ظلم کے خلاف اللہ کے دربار میں دعائیں کیجیے، مانگیے، صدقات کیجیے اور آواز کو بلند کیجیے، ظلم کے خلاف خاموش مت بیٹھیے، ہمیں جمنا پڑے گا، استقامت کے ساتھ آگے آنا پڑے گا۔ یہی ہمارا آج کا سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی استقامت پر لائیں، رمضان کے بعد اعمال صالحہ ہماری زندگی کا شعار بنے، اور ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، ہم قرآن کریم گھر میں پڑھنے والے بنیں، پوری پابندی کے ساتھ دین پر آ جائیں، پھر اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ آئے گی، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کہ